السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد من کثر سواد قوم فهو منهم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں 31st نائٹ یعنی 30 دسمبر کی رات کے تعلق سے۔ 31st نائٹ کی آمد ہے، جہاں دنیا کی ساری قومیں 31st نائٹ اور نئے سال کی آمد کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہے، وہاں مسلمان قوم بھی پیچھے نہیں ہے اس کی انتظار کرنے میں۔ میرے بھائیو، سوال یہ ہے کہ ہم نبی کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم نے نبی کرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا؟ کیا آپ کے اصحاب نے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نئے سال کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دی؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ کیا مسلم حکمرانوں نے اس طرح کے جشن میں شرکت کی؟ جواب ہوگا نہیں۔ تو آخر وہ کون ہے جس نے اسے ایجاد کیا؟ وہ کون سے لوگ ہیں جسے اس 31st نائٹ کو جشن کی شکل میں مناتے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو نئے سال کی مبارکبادی ایک دوسرے کو دیتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، دراصل 31st نائٹ اور نئے سال کا جشن یہ عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں نئے سال کے موقع پر قدیم زمانے سے جشن منانے کی روایت چلتی آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جس کی وجہ سے وہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور یہ کیفیت نئے سال کی آمد تک باقی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، نئے سال کے موقع پر نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو قمقموں سے، لائٹوں سے سجایا جاتا ہے، اور 31 دسمبر کی رات کو 12 بجے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی 12 بجتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں، اور مختلف نائٹ کلبوں میں، کسینوں میں، ہوٹلوں میں تفریحی پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں شراب و شباب، عیاشی، زناکاری، فحاشی، عریانی اور جام و مینا کا دور چلتا ہے۔ تو اس طرح سے 31st نائٹ یعنی 31 دسمبر کی رات کو گناہوں کا ایک بازار گرم ہوتا ہے، جس میں عیاشیاں ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے، عریانی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، مرد و زن کا اختلاف ہوتا ہے، زناکاری ہوتی ہے، اور گناہ سرعام کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اس طرح کی محفلوں میں شامل ہو کر اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تقریبات میں، اس طرح کی محفلوں میں ہمیں شامل ہونے کا حکم دیا ہے؟ یہ جو تاریخ، یہ جو جشن منایا جاتا ہے، یہ ہمارا جشن نہیں ہے۔ نئے سال پر مبارکبادی دینا یہ عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے، یہ ان کی تاریخ ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے وہ الگ تاریخ ہے؟ ہماری تاریخ قمری مہینے سے شروع ہوتی ہے، جس کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، جس سے اکثر لوگ لا علم اور نابلد ہیں کہ ہماری اسلامی تاریخ، ہمارا نیا سال اس محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کبھی آپ نے سوچا کہ اس طرح سے نئے سال کے موقع پر مبارکبادی پیش کرنا یہ غیروں کی مشابہت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مشابہت سے ہمیں منع فرمایا ہے؟ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا ہے کہ 31st نائٹ کو 31 دسمبر کی رات کو 12 بجنے کے بعد جو ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی ہے، ہیپی نیو ایئر کی صدائیں گونجتی ہے، آخر کیوں؟ کس بات کی خوشی میں؟ کیا اس بات کی خوشی میں کہ ہماری عمر کا ایک حصہ کم ہو گیا، ہمارے عمر کا 1 سال کم ہو گیا؟ کیا اس بات کی خوشی میں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہماری جو یہ زندگی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمتی نعمت ہے،
اور نعمت کے زائل ہونے پر جشن نہیں، خوشی نہیں بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا شرمندہ اور نادم اس ایک دن کے گزرنے پر جس دن سورج غروب ہو گیا اور میری عمر کا ایک دن کم ہو گیا اور میری عمر کا ایک دن کم ہو گیا اور اس دن میری نیکی میں کوئی اضافہ نہ ہوا، میرے عمل میں کوئی بڑھوتری نہ ہوئی، مجھے اس دن سے زیادہ شرمندگی کسی دن پر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس طرح کے خرافات سے بچائے۔